بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عراق کے شہر نینوا کی طرف مبعوث کیا، وہاں کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ وہاں کے لوگ بت پرستی اور دیگر گناہوں کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو دن رات سمجھایا کہ یہ بت پرستی چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ کرتے کرتے سمجھاتے کئی سال گزر گئے۔ قوم تھی کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، الٹا حضرت یونس علیہ السلام کا مذاق اڑاتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے تنگ آ کر کئی سالوں کی محنت کے بعد، کوشش کے بعد، جد و جہد کے بعد قوم کے لیے بد دعا کی۔ وہ بھی اس وقت بد دعا کی جب آپ کو یہ پتا چلا کہ اب یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ اگر ان کے مقدر کے اندر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت نصیب فرمائیے، اگر نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرمائیے، ان کو ہلاک کر دیجیے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ بد دعا قبول ہوئی اور آپ کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ آپ کی قوم کی بت پرستی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے آپ کی قوم کو 3 دنوں کے بعد یا 4 دنوں کے بعد ہلاک کر دیا جائے گا، ان پر اللہ میرا جو ہے وہ عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو وحی کے ذریعے جب یہ پیغام ملا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اور زیادہ اپنی قوم کو سمجھانا شروع کر دیا کہ دیکھو سمجھ جاؤ، ابھی تک بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو۔ 3 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور تم کو تباہ و برباد ہلاک کر دیا جائے گا۔ قوم تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کا اور زیادہ انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ہم پر عذاب آئے گا 3 دنوں کے بعد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم گناہگار ہیں، ہم پر تو نہیں عذاب آئے گا۔ آخر تنگ آ کر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑا، اس علاقے کو چھوڑا اور دور جا کر جو ہے وہ ڈیرے ڈال لیے۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیجیے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حکم اجازت کے بغیر ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جا بھی نہیں سکتے، ہجرت بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ جو ہے وہ جاتے ہیں۔ یہاں حضرت یونس علیہ السلام سے چھوٹی سی لغزش ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے۔ اب پیچھے سے قوم جو ہے وہ 3 دن جیسے ہی گزرے، عذاب کے کچھ آثار نمودار ہوئے، وہ اپنے بچوں کو، بیویوں کو لے کر، بوڑھوں کو لے کر کھلے میدان کے اندر آگے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، رو رو کے چیخ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کر دی اور عذاب جو ہے وہ ٹل گیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام ادھر جو ہے وہ دور، جب ان کو پتا چلا کہ میری قوم سے عذاب ٹل گیا ہے تو یہ سوچا کہ اب قوم کے اندر جاتا ہوں تو قوم والے مجھے کہیں گے کہ آپ تو جھوٹے ہیں، آپ نے جو وقت دیا تھا اس وقت پر عذاب آیا نہیں ہے۔ اس ڈر سے جو ہے وہ دور نکل جانے کے لیے دریا کے اندر چلے گئے، وہاں کشتی پر سوار ہوئے اور پیچھے سے قوم یہ ایمان لے آئی تھی، حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی کے اندر سوار ہوئے اور کہا میں علاقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، قوم والے میری بےزتی کریں گے، قوم والے مجھے جھوٹا کہیں گے۔ کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی پر جیسے ہی سوار ہوئے تو کشتی جو ہے وہ بمر کے اندر پھنس گئی، ڈاواں ڈول ہونا شروع ہو گئی، ہلنا شروع ہو گئی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جاتی۔ وہاں کے لوگوں کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کشتی جو ہے وہ بمر کے اندر پھنس جاتی، ڈاواں ڈول ہونا شروع ہو جاتی تو ایک آدمی کو دریا کے اندر پھینک دیتے اور یہ خیال کر کے کہ یہ اپنے آقا کا باغا ہوا غلام ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا میں اپنے آقا کا باغا ہوا غلام ہوں، مجھے جو ہے وہ دریا کے اندر پھینک دو۔ قوم والوں نے، جو وہاں کے لوگ تھے، انہوں نے کہا آپ تو نیک آدمی، بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ تو نہیں اپنے آقا کے باغے ہوئے غلام، آپ کو تو نہیں پھینکا جائے گا۔ خیر قرآن مجید کے اندر آتا ہے، قرآن اندازی کی گئی 2-3 دفعہ، حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، آپ جو ہے وہ دریا کے اندر کود پڑے، باقی جو کشتی والے ہیں وہ نکل پڑے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی آزمائش شروع ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اجازت کے بغیر جیسے ہی علاقے کو چھوڑ کر آئے تھے اسی وقت آزمائش شروع ہو چکی تھی۔ جیسے ہی دریا کے اندر چھلانگ لگائی تو بڑی مچھلی نے منہ کھولا ہوا تھا اور اس کے منہ کے اندر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم تھا کہ اے مچھلی، میرے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام آ رہے ہیں، آج یہ آپ کی خوراک نہیں ہوں گے،
یہ صرف آپ کا پیٹ ان کے لیے قید خانہ ہوگا، قید خانہ ہوگا۔ یہ چھوٹا سا عتاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ 40 دن تک کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، اندھیروں کے اندر، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، وہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اس کے اندر رہے، اور جو ہے وہ آپ کو احساس ہو گیا کہ میں نے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے علاقے کو چھوڑا ہے، شاید اسی کی وجہ سے یہ مجھ پر اعتاب ہوا ہے، یہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمائش کے اندر ڈال دیا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ وہاں پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر فنادا فی الظلمات، حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ کس کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تو ہی الہ ہے، تو ہی معبود برحق ہے، اور تو پاک ہے ہر عیب سے، تو پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے آہوداری کی ان الفاظ کے ذریعے، آیت کریمہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر جو ہے وہ نکال دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے جو ہے وہ پیٹ سے نکالا، اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے انتظام کے، بالکل نڈال تھے، جسم کمزور ہو چکا تھا، جو ہے وہ دریا کے کنارے پڑے ہوئے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا ایک بیلدار پودے کا، کہ جو بیلدار بیل والا پودا تھا اس کا، جس کے بڑے بڑے پتے تھے، ان کے ساؤں کے اندر ایسے رہتے تھے۔ کوئی جو ہے وہ جنگل سے بکری آتی، وہ آپ کو دودھ پلا دیتی، تو آپ جو ہے وہ پھر تندرست ہو گئے، پھر اپنی قوم کی طرف گئے۔ تو خیر یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اور حضرت یونس علیہ السلام کی یہ جو آزمائش ذکر کی ہے، اور اس کے اندر خاص ذکر جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو ذکر کیا ہے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا بہترین ہے۔ اور اس واقعے کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینے کے لیے، کہ دیکھو وہ رب کتنا طاقتور ہے، وہ رب جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، دریا کا پانی کا اندھیرا، اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہاں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر رہے ہیں، تو تمہارے اوپر تو کوئی مشکل ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو کیا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ جو رب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر تندرست کر سکتا ہے، وہ میری اور آپ کی دعائیں یقیناً سن سکتا ہے۔ اور یہ پھر جو حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن نے بھی یہ ذکر کر کے دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں اور آپ، کوئی بھی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مصیبت، تکلیف، پریشانی سے بچا کر رکھے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش آ جائے تو اس آزمائش کے اندر ان الفاظ کے ذریعے ضرور اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آگے قرآن مجید کے الفاظ ہیں، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، اور بہت بڑے غم سے ان کو نجات دی۔ اور پھر ہمارے لیے آگے بشارت ہے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بھی نجات دیتے رہیں گے۔ جو مومن بھی ان الفاظ کے ساتھ ہمیں پکارے گا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ پکارے گا، ہم اس کی دعا قبول کریں گے، ان کو جو ہے وہ اس مومن کو غم سے، مصیبت سے، تکلیف سے، پریشانی سے نجات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، تمام لوگوں کو ہر قسم کی مصیبت، تکلیف، پریشانی، آزمائش سے بچا کر رکھے، اور اگر خدا نہ خواستہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے در کا سوالی بنا کر رکھے، در در کی ٹھوکروں سے بچا کر رکھے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔